أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. محترم معزز علماء کرام، عاملین شہر، میرے عزیز طلباء، یہ ایک خوشی کا موقع ہے جہاں جامعہ معاذ الشیخ کے فارغ التحصیل طلباء جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں اپنی ایک تعلیمی مرحلے کی تکمیل تک پہنچے ہیں، اور شہر کے سارے محترم حضرات کا ایک چنیدہ مجمع ان کی خدمت میں تبریک دینے کے لیے جمع ہوا ہے۔ مدارس کی ابھی روایت قائم ہے کہ وہ اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس طرح انہیں اپنا پیغام اس شہر اور قریہ قریہ بستی تک پہنچانے کی ضرورت جو پیش آتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں شہر میں اور ملک میں مختلف شعبوں میں اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے والے حضرات ان مدارس کے قریب آئیں، ان کے ماحول سے آگاہ ہوں، ان کے طلباء کی استعداد سے آگاہ ہوں، تاکہ باہمی روابط قائم ہو سکیں اور جو کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے، جو دوسرے سے فاصلہ نظر آتا ہے، وہ مٹے اور امت کی نیا صحیح رخ پہ استوار کرنے کے لیے سب کا تعاون شامل حال ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کی آغوش میں تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر الحمدللہ وہ اپنے سر پہ دستار فضیلت سجا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ حضرات ان مدارس کے پس منظر سے، ان کی تاریخ سے اور اسلام میں اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ دوستوں، عزیزوں، یہ واقعہ ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد کسی نظریے کے اساس کے بغیر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ نظریہ، آئیڈیالوجی، تصور حیات، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کے اعمال اور افعال میں انفرادی طور پر بھی اور جب اجتماعی مراحل میں معاشرت سے لے کر تہذیب اور تہذیب سے لے کر ریاست و حکومت کے مراحل میں ڈھلتی ہے، ایمان تصورات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور حیات ہے جو انسان کو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اس کو دو راہوں میں سے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے، اس کو زندگی کے کس گوشے میں کن اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ دنیا میں تہذیبوں کے ماہرین جنہوں نے خاص طور پہ تہذیبوں کو اپنا موضوع بنایا ہے، جس میں ایک بڑا نام آلن ٹوائنبی کا ہے، جس نے سیولائزیشن کی اسٹڈی کو اپنا موضوع بنایا اور دنیا میں 21-22 تہذیبوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ کون سی تہذیبیں قائم رہیں اور کون سی تہذیبیں آہستہ آہستہ فنا کے گھاٹ اتر گئیں اور کون سی تہذیبیں ہیں جو اب فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔ ان تمام تہذیبوں کے پس منظر میں ایک خاص تصور حیات قائم کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس تہذیبوں کی اور انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں ان کے تہذیب و تمدن کی گواہیاں دیے گئے۔ آپ دیگر مذاہب کی عبادتگاہوں کو غور کریں، ان عبادتگاہوں میں خاص پس منظر اسرار کا ہوتا ہے، بھید کا ہوتا ہے، چھپانے کا ہوتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آنے والا عبادت کرنے والا، ڈنڈول بجانے والا، پوجا کرنے والا
اگر یہاں بے خوف ہو کر آئے گا اور اسے یہ احساس ہوگا کہ یہاں میں ایک آزاد حیثیت سے اپنے معبود کے آگے بات کر سکتا ہوں، اس کے اور میرے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تو وہ بیچ میں پروہتوں اور پنڈتوں کا سہارا محسوس نہیں کرے گا، اور وہ اس خیال کا دامنگیر ہوگا کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں اس سے براہ راست دعا و مناجات کر سکتا ہوں۔ اس لیے آپ گرجوں میں دیکھیے ایک خاص اسرار کا ماحول ہوتا ہے، تاریخی قصداً اختیار کی جاتی ہے یا پیچیدہ مظاہر ہوتے ہیں۔ مندروں میں آپ دیکھیے تو پیچیدگی ہوتی ہے، کوشش کی جاتا ہے کہ پروہت ایسی گفتگو کرے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہے، تاکہ یہ احساس پیدا کیا جا سکے کہ اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے یہ عام لوگوں کی دسترس میں نہیں آ سکتا۔ اس کے برخلاف مسلمان لوگوں کی عبادت گاہیں کھلی فضاؤں میں قائم ہوتی ہیں، صحن اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے، جو دیکھنے والا چاہے اس کا منظر دیکھ سکتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہاں پر اسرار راز کار فرما نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے سمجھ سکتا ہے۔ یہی فلسفہ ہے جو صحابہ نے بیان کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے جس دین کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو من عبادت العباد نکالیں اور الی عباد رب العباد لے جائیں، کہ لوگ مخلوق کی بات چھوڑ کر خالق کی بات کرتے ہیں۔ تو جو مظاہر ہیں ان کے پیچھے تصور حیات قائم فرما ہوتا ہے، خیال کیا جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سائنس اپنی ذات میں سیکولر ہے، یہ اسباب کی اور مسبب کے درمیان جو قانون ہے ان کی دریافت کا معاملہ ہے۔ لیبارٹری میں بیٹھے ہوا سائنسدان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جو چاہے نتائج سے جس نتیجے تک پہنچا جائیں وہ نتیجے تک پہنچتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید برداشت کرتا ہے اور تنقید کے نتیجے میں اپنے اوپر ہر وقت تبدیلی کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ پچھلی 4 صدی میں جو تہذیب تیار ہوئی اور جس کے پیچھے سائنس اور ریزن کی بات کی گئی، کیا اس طرح وہ سیکولر یعنی جو اس کا معنی ہے کہ وہ بغیر کسی تعصب کی لیبارٹری میں تیار ہوئی، یا اس کے پہلے باقاعدہ رینیسانس کا ایک دور گزرا جس میں انسانوں کو احساس دلایا گیا کہ اب مذہب کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ جو مذہب سابق میں کار فرما ہے اس کی غلطیوں پر پروٹیسٹنگ کی پوری تحریک شروع ہوئی، اصلاح کلیسا کی پوری تحریک شروع ہوئی۔ فلسفے نے اور رینیسانس کے لوگوں نے پہلے موجود تصورات پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد سائنس کی شروع ہوئی۔ آپ اس کی مشابہت دیکھیں تو ہمارے ساتھ پچھلی 1.5 صدی میں ہو رہا ہے۔ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ معامل قائم ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں کو سائنس کی تجربات دینا شروع ہو گئی، بلکہ اصرار کیا گیا کہ لباس پر اعتراض کیا جائے، محاوروں پر اعتراض کیا جائے، تہذیب کے مظاہر پر اعتراض کیا جائے۔ جب تک یہ مرحلہ مکمل نہیں ہوگا آئندہ سائنسی مزاج کا فرما نہیں ہوگا۔ علماء کرام سائنس اور ان کی ایجادات سے نہ کل بے خبر تھے نہ ان سے ذاتی انعام رکھ رہے تھے۔ یہ تو اس خالق کائنات کے ماننے والے تھے جو سخر لکم الشمس والقمر کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کی مستقل کر دی گئی ہیں۔ لیکن جب سائنس کے پردے تہذیب پر حملہ کیا جائے گا، یہ اصرار کیا جائے گا کہ کچھ عقائد آپ کے لیے ترقی میں رکاوٹ ہے، کچھ خیالات کو چھوڑے بغیر، معاشرت کی نئی صورت اختیار کیے بغیر آگے قدم بڑھی نہیں بڑھا جا سکتا، تو یہ چیزیں کبھی اختیار نہیں کی جائیں۔ لہذا اعزاز گرامی یاد رکھیے کہ تصور حیات جب تک ایمان سے وابستہ نہ ہو تو اس کی کوکھ میں جنم لینے والا علم صرف شک اور ارتیاب پیدا کرے، اور ایمان علم کی بنیاد سے محروم ہو جائے تو تعصب اور جہالت کا شکار ہو جائے۔ ہم مسلمانوں میں کچھ گروہوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا ایمان علم صحیح پر استوار نہیں ہے، لہذا تعصبات چاہے گروہی ہو چاہے فرقہ واریت کی شکل میں ہو، وہ چیزیں بنیاد بن کر جہالت بن گئی۔
جہاں ایمان، جن خانقاہوں میں ایمان کی تازی کی آواز لگنی چاہیے تھی، جہاں سچا ایمان پیدا ہونا چاہیے تھا، وہاں تعصبات ڈیرے ڈالے گئے، اس لیے کہ ایمان علم سے استناد دی گئی، اور جو ہماری درسگاہوں میں جہاں علم کو موضوع بنایا گیا وہاں ایمان سے خالی ہو گیا، تو ان کا علم شرف احتیاط پہ ڈھل رہا ہے۔ مغرب میں ایمان کی کوکھ سے خالی ہو کر جس علم کو جنا، وہ آج ناجائز بچے دنیا بھر میں جن رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات ہو، دنیا میں اخلاقیات کی بات ہو، وہ تب تک مانی جا سکتی ہے جب ان کا مفاد ان کی ذات کے لیے ہو۔ جب ان کا بے پالک بچہ کبھی ان اصول کی خلاف ورزی کرے تو وہ تمام ہیومن رائٹس، وہ اجتماعی قانون، وہ وار لاز، وہ جنیوا کے معاہدے سب ایک طرف رکھ دی جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم اپنے پیچھے ایمانی استناد نہیں رکھتا، وہ کسٹمر اور پریگمیٹک سوچ پر مبنی ہے، وہ تجارتی مفادات پر مبنی ہے۔ دعوے جتنے بڑے بڑے کر دیے جائیں مگر اپنی اساس میں وہ صرف تجارتی ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دنیا بھر میں رجوع کرنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی ہو یا دیگر کمپنیاں ہوں، ان کے پیچھے تجارتی مفادات قائم ہیں۔ آج بھی مختلف جنگوں کے دوران تجارتی مفادات قائم ہیں اور اسلحے کی کمپنیاں قائم ہیں۔ جب آپ علم کو اس کی ایمانی اساس سے چھوڑ دیں گے تو پھر تہذیب بھی غلام رہے گی اور عقل انسانی بھی اپنی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ پیغمبران گرامی جو مشن لے کر آتے ہیں وہ انسانوں کو ایمان دوست کرتے ہیں، جس سے انسان کو اس کائنات میں بنیادی سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس لیے لایا گیا، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اور وہ خیر شر کے معاملے میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی کوکھ میں جب علم جنم دے گا، جب اس کی کوکھ میں اور اس کی آغوش میں تحقیق آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے کو صحیح تصورات قائم ہوں، اس سے وہ غالب تہذیب قائم ہوگی جو انسانوں کے لیے فلاح و بہبود ہوگی۔ یہ انسانیت کا مجموعی نقصان ہے کہ آج علم کی اساس ان کی ایمانی بنیادوں سے ہٹا دی گئی۔ مدارس اسلامیہ پچھلے 1.5 صدی میں اپنے محدود وسائل، خارج کے شدید ترین دباؤ کے باوجود ایک ایسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں ہے کہ یہ ماحول کہیں کہیں مصنوعی نظر آتا ہے، یہ پابندیاں کہیں کہیں بیجا نظر آتی ہیں، مگر ان پابندیوں کے احساس یہ ہے کہ وہ ایک ماحول قائم کیا جائے تاکہ انسان کا معانی تک رسائی کا صحیح تصور قائم رہے۔ یاد رکھیے، معانی خاص معاشرت اور ماحول نظر دیتے ہیں۔ اگر آپ معانی لغت سے اٹھائیں گے اور لغت سے اختیار کریں گے اور ڈکشنری کی مدد سے براہ راست معانی سے رسائی کریں گے اور وہ ماحول کاٹ دیں گے تو آپ کہیں سے تصور سے نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا ہجرت ایک لافانی تصور ہے۔ ہمارے ہجرت کے ذکر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت یاد ذہن میں آ جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت کی۔ ہجرت کے لفظ تصور کے ساتھ ہمارے ذہن میں صدیق اکبر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ آپ ہجرت کو مائگریشن کہتے ہیں تو ایک لاچار تصور جنم دیتا ہے، ہجرت کو فلائٹ کہتے ہیں تو پھر ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کہ آدمی رائے فرار اختیار کر رہا ہے، بھاگنے اختیار کر رہا ہے۔ لہٰذا جب تک ایسی معاشرت بقا نہ دی جائے، ایسی 4 دیواریاں قائم نہ ہوں، جن 4 دیواریوں کے اندر صحیح معنوں کے اندر انسانوں کا رشتہ استوار ہو سکے، انسان اپنا تہذیبی سفر آگے نہیں بڑھا سکتا۔ چنانچہ اعزاز گرامی، یہ خیال رکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ایمان اور علم کو ایک ساتھ آیت لے کر کے دونوں کو بشارت دی ہے۔ ایمان کی بنیاد پر علم کا سفر آگے بڑھنا چاہیے، اور علم کی معاونت سے ایمان کو دلوں میں قلوب میں جاگزی ہونا چاہیے، اور یہ سارا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ اسباب کے درجے میں کتابیں اختیار کی جاتی ہیں، درسگاہیں کام کی جاتی ہیں، وسائل اختیار کی جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وسائل کے لیے نہ صرف ضروری بھی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ احساس قائم رہنا چاہیے کہ اس علم کا بنیادی طور پر سکھانے والی ذات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم کے ساتھ وہ رفعت مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ علم کی رفعت مطلوب کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل علم کو تاریخ میں، اسی لیے ہمارے اہل علم ہمیشہ آپ دیکھیے خلافت راشدہ کا دور تو بہت مختصر دور رہا، لیکن اس کے بعد علماء کرام نے حکومتوں سے ہٹ کر اپنی شناخت جمع کی۔ یہ وقت آیا کہ وقت کے بڑے بڑے ائمہ کو کوڑوں کی سزا برداشت کرنی پڑ گئی۔ امام احمد بن حنبل کو دربار میں بلا کر کوڑے مارے گئے۔ وقت آیا کہ امام مالک جیسی شخصیت کو اونٹ پر بٹھا کر چہرہ سیاہ کر دیا گیا اور گھمایا گیا، مگر امام مالک نے کھلے عام بباغے دوہرے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، فتویٰ یہ ہے حاکم کی طلاق ہو گئی۔ لہذا ان کی صورت میں وہ رفعت مطلوب ہے تو یرفع اللہ الذین آمنوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ زمانے کی تبدیلی سے، ان کی نمود و نمائش سے کبھی متاثر نہ ہوجیے۔ یہ تو جو مولانا روم نے مثال دی ہے اس پانی کی مثال ہے جو کشتی کے لیے ضروری ضرور ہے، مگر جب وہ کشتی کے نیچے ہو اور کشتی کو آگے بڑھانے کے کام آئے۔ جس دن وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی نہ صرف اپنا سفر طے نہیں کر سکے گی بلکہ اس کے غرقاب ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ احساس یاد رکھیے یرفع اللہ الذین آمنوا، آپ کو وہ رفعت مطلوب ہونی چاہیے جس کا فیصلہ اللہ آپ کے لیے کرے گا، اور اللہ اپنا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ نے اپنا فیصلہ کیا ہے۔ بجھانے والوں نے بہت سے چراغ بجھائے اور خیال کرنے والوں نے بہت سے خیال کیا کہ وہ عزتوں کے سودے کریں گے اور ان اہل علم کی عزت معاشرے میں نہیں رہے گی، مگر فیصلے کہیں اور ہو چکے تھے کہ رفعتیں ان کو ملیں گی، عظمتیں ان کو ملیں گی۔ تاریخ نے دیکھا حکومت تھی نہ تھی، علماء کرام کا قافلہ آگے چلتا رہا اور انشاءاللہ العزیز آگے چلتا رہے گا۔ اور میری آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے اکابر کے اس احساس ذمہ داری کا صحیح وارث بنائے جو عصر حاضر کے تمام تقاضوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی اپنی اساس سے کبھی فراموش نہیں کی اور اپنے اساس سے وابستہ رہ کر اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سفر میں قبول فرمائے اور اس سفر کی اگلی منزل آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔